نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہیں۔ اسی طرح چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، پانچواں پروگرام میری لکھی ہوئی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، حقیقی آزادی کی صورت میں، اور چھٹا پروگرام میری لکھی ہوئی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہی چھٹا پروگرام آج آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ میں اس کے 8 ایپیسوڈ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اس وقت میں آپ کے سامنے اس کا 9واں ایپیسوڈ یعنی 9واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے کچھ دنوں سے ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو نظریات ہے وہ رکھ رہا ہوں، تو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ریاست کی ابتدا کا مذہبی نظریہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اہل مذہب ریاست کے بارے میں کیا نظریہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے کچھ سیکولر نظریات رکھے ہیں۔ سیکولر نظریات میں سب سے پہلا نظریہ جبر و قوت تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر میں نے آپ کے سامنے نظریہ پدر سری رکھا، پھر نمبر 3 پہ نظریہ مادر سری رکھا آپ کے سامنے، پھر چوتھے نمبر پہ آپ کے سامنے میں نے نظریہ معاہدہ عمرانی رکھا۔ یعنی 4 نظریات، سیکولر قسم کے 4 نظریات، ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج ریاست کی ابتدا کے بارے میں 5واں سیکولر نظریہ یعنی تاریخی ارتقاء کا نظریہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، تاریخی ارتقاء کا نظریہ جو ہے وہ آج کل سب سے زیادہ مقبول ہے، سب سے زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے، اور سیاسیات سے تعلق رکھنے والے تمام دانشور، تمام محققین اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ریاست وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ریاست تاریخ کی پیداوار ہے، ہسٹری کی پیداوار ہے، تاریخ کی پیداوار ہے، اور انسانی تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ارتقاء کا عمل وجود میں آیا۔ محققین یہ بات کہتے ہیں کہ انسانی تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ارتقاء کا عمل وجود میں آیا، اور آج اس نظریہ کو شرف قبولیت حاصل ہے۔ یعنی دنیا کے تمام محقق، سیاست سے تعلق رکھنے والے، وہ سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، لیکن میں اس نظریہ کو جو ہے نا، میں اس پر کچھ میرے اعتراضات ہیں، میں اس کو مکمل طور پر نہیں مانتا۔ یعنی میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، اس پر اپنے کچھ تحفظات رکھتا ہوں، اور میں اس پر میں کچھ اعتراضات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا اعتراض تو میرا اس پر یہ ہے کہ یہ ایک مبہم اور غیر واضح نظریہ ہے۔ یعنی تاریخی ارتقاء کا نظریہ یہ مبہم ہے اور غیر واضح ہے۔ اور نمبر 2 میرا اعتراض یہ ہے کہ اس میں ارتقاء کا کوئی سبب نہیں بتایا گیا۔ کیا ارتقاء اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے؟ اپنے آپ ارتقاء نہیں ہوتا۔ جی ہاں، انسان کی کوئی کاوش اس میں شامل کیا نہیں ہے؟ انسان کی کوئی کاوش اس میں شامل اپنے آپ ہی ارتقاء ہو گیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، ارتقاء کا عمل اپنے آپ وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اگر کوئی ارتقاء کا عمل اپنے آپ وقوع پذیر ہو تو وہ تو اربوں خربوں سال تک ایک ہی سٹیج پر انسان رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں،
حقیقت یہ ہے کہ ریاست ہی نہیں بلکہ زندگی کے سارے شعبے، زندگی کے تمام شعبے اور تمام نظریات ارتقاء سے ہم تک پہنچے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ علم و ہنر کی ترقی ہم سے، انسانی تمدن کے ارتقاء سے ہم تک پہنچی ہے، ہیں جی۔ تو اسی طرح فصلیں جو ہیں وہ بھی ارتقاء کے عمل سے ہم تک پہنچی ہیں، کارخانے جو فیکٹری ہیں، کوئی غار کا انسان وہاں اس نے کارخانے لگا رکھے تھے، غار کے انسان نے، یہ بھی ارتقاء کے عمل سے ہم تک پہنچے ہیں آج تک۔ آج تو انسان بہت ترقی کر چکا ہے، فیکٹریاں کارخانے دھڑا دھڑ چیزیں پیدا کر رہے ہیں، تو غار کا انسان تو یہ چیزیں نہیں پیدا کرتا تھا بیچارہ، غار کا انسان تو فصلیں کاشت نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بلا شبہ ہم تک یہ ارتقاء سے ہی پہنچی ہیں، جی ہیں، ہم تک یہ ارتقاء سے پہنچی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ارتقاء کا سبب نہیں بتاتا کوئی محقق، کوئی دانشور، کوئی سیاستدان، سیاسیات کا کوئی دانشور، سیاسیات کا کوئی محقق جو ہے وہ ارتقاء کا سبب نہیں بتاتا۔ بغیر سبب کے تو ارتقاء نہیں نہ ہوتا، 100% ارتقاء سبب کے بغیر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کیا یہ ارتقاء اپنے آپ ہی ہو گیا تھا؟ انسان کی کوئی کاوش اس میں کوئی شامل نہ تھی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ انسان کی کاوش، انسان کی جدوجہد، انسان کا عمل، انسانی تجربات اس میں شامل تھے۔ جی ہاں، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جی، فصل جو ہے وہ مطلب ہے غار کا انسان، اس نے گندم کا کوئی ایک پودا دیکھا، یا غار کے بعد کا انسان جو ہے مطلب ہے بعد کے ادوار ہے اس میں کسی انسان نے گندم کا پودا دیکھا، تو اب گندم باقی فصلیں جو ہیں ویسے اپنے آپ ہی پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں، ایسا اپنے آپ پیدا نہیں ہوئی۔ جب اس نے گندم کا پودا دیکھا کسی انسان نے، تو اس نے گندم کے دانے حاصل کر کے اسے کاشت کیا ہوگا، چند پودے اسے حاصل ہو گئے ہوں گے، اور پھر اسے مزید اس نے چند پودے کاشت کر کے انہیں زیادہ پودے حاصل کیے ہوں گے، زیادہ گندم حاصل کی ہوگی، پھر ایسا مطلب فصل کاشت کر لی۔ تو گویا کہ انسان نے تجربات کیے، انسان نے تجربات کیے، اور قوانین فطرت انسان نے تلاش کیے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کارخانے، غار کے دور میں تو کارخانے نہ تھے، آج کارخانے دھڑا دھڑ چیزیں پیدا کر رہے ہیں جی۔ تو یہ ہم تک مطلب ہے ارتقاء کا عمل اپنے آپ ہی آ گیا ہے، اپنے آپ انسان مطلب یہ کارخانے بن گئے، اپنے آپ نہیں بنے۔ انسان نے جدوجہد کی ہے، انسان نے کاوش کی ہے، انسان نے سیکھا ہے۔ جی ہاں، انسان نے جب لڑکتی چیزوں کو دیکھا کہ کچھ چیزیں لڑک رہی ہیں، تو انسان نے پھر اپنے دماغ کو دوڑایا، قوانین فطرت تلاش کی، اس نے کوئی گول چیز بنائی لکڑی کی جسے لڑکایا تو وہ چیز لڑکنے لگ گئی، پہیہ بن گیا پہلا، اور پہیے پر چیزیں رکھی گئیں تو وہ چیزوں کو اٹھانے کے قابل ہو گیا، چیزوں کو لڑکانے لگ گیا لوگ۔ تو یہ انسان کی کاوش اس میں شامل ہے، انسان کی جدوجہد شامل ہے۔ انسان نے اپنی کاوش سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی محنت سے ہاں جی قوانین فطرت کو تلاش کیا ہے، قوانین فطرت کو تلاش کیا ہے۔ جی ہاں، کارخانے اپنے آپ نہیں بن گئے، فصلیں اپنے آپ نہیں پیدا ہو گئیں۔ اعلیٰ نسل کے جانوروں کو دیکھ لیں آپ، اعلیٰ نسل کے جانور جو آج مطلب ہے اعلیٰ نسل کے جانور پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ انسان تجربات کر رہا ہے، لیبارٹری میں تجربات ہو رہے ہیں اس پر۔ جی ہاں، اچھے جانوروں کو، اچھے نر اور مادہ کو آپس میں بریڈ کیا جاتا ہے، ملاپ کروایا جاتا ہے، تو اچھی نسل کے جانور پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ دودھ دینے والی بھینسیں پیدا کی جا رہی ہیں، زیادہ دودھ دینے والی گائیاں پیدا کی جا رہی ہیں، زیادہ بچے دینے والے جانور پیدا کیے جا رہے ہیں، بھینسیں پیدا کی جا رہی ہیں، گائیاں پیدا کی جا رہی ہیں، زیادہ دودھ دینے والی بکریاں پیدا کی جا رہی ہیں، زیادہ بچے دینے والی بکریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اپنے آپ ہو رہا ہے، یہ ہرگز اپنے آپ نہیں ہو رہا، انسان تجربات کر رہا ہے، ان پر کاوش کر رہا ہے، انسان کی جدوجہد شامل ہے، انسانی کاوش شامل ہے اس میں۔ انسان قوانین فطرت کو تلاش کر رہا ہے، قوانین فطرت کو انسان نے تلاش کیا ہے۔ جی ہاں، اب پھلدار پودے جو ہیں وہ مطلب اپنے آپ ہی باغ لگ گئے ہیں، یہ ارتقاء اپنے آپ ہی ہو گیا ہے، ہرگز اپنے آپ نہیں ہوا۔ جب انسان نے پھلدار پودوں کی گٹھلیاں دیکھی تو وہ گٹھلیوں کو ان کو پیدا ہوتے دیکھا تو اس نے گٹھلیوں کو مطلب بونا شروع کر دیا، تجربات کی اس پر، بیجوں کو بونا انسان نے سیکھا، تجربات کے ذریعے سیکھا انسان نے، اپنے آپ نہیں سب کچھ ہو گیا۔ یہ گویا کہ انسانی کاوش اس میں شامل ہے، انسانی جدوجہد اس میں شامل ہے، اور انسان کا مطلب ہے اس میں تجربہ شامل ہے۔ انسان نے اپنی جدوجہد سے، اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے تجربات کیے اور قوانین فطرت تلاش کیے، قوانین فطرت تلاش کر کے انسان یہاں تک پہنچا۔ اب کائنات کا سب سے پہلا انسان دیکھ لیں، دنیا کا سب سے پہلا انسان جب وہ پیدا ہوا تو کیا وہ مطلب ہے اپنے آپ ہی اس کو سب کچھ مل گیا۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے ادھر ادھر کاوش کی، جدوجہد کی، محنت کی کہ وہ اپنے پیٹ میں پانے کے لیے، جب اس کو بھوک نے ستایا درختوں کے پتے کھانے لگ گیا، وہ جڑیں کھانے لگ گیا، وہ یہ اس کی کاوش تھی، جدوجہد، اس نے قوانین فطرت تلاش کی ہے انسان نے۔ اپنے آپ اس کے منہ میں پھل نہیں آ گیا، اپنے آپ اس کے منہ میں مطلب کوئی روٹی نہیں آ گئی،
اس نے جدوجہد کی، کاوش کی، محنت کی، قوانین فطرت تلاش کی کہ میں بھوک کیسے مٹاؤں۔ جب اس کو پیاس لگی تو اس نے پھر ادھر ادھر دوڑا، وہ دیکھا کہ اب میں یہ پیاس کیسے مٹاؤں۔ اس نے پتوں سے پیاس مٹانا چاہیے، نہیں مٹی۔ اس نے جڑوں سے پیاس مٹانا چاہیے، نہیں مٹی۔ اس نے پھلوں سے پیاس مٹانا چاہیے، نہیں مٹی پیاس۔ پھر اس کو پانی ملا تو اس نے پانی پیا تو اس کو پیاس مٹ گئی۔ یہ قوانین فطرت انسان نے تلاش کیے ہیں، اپنے آپ اس کی گود میں نہیں آ گئے۔ ہاں جی، کچھ اپنے آپ آئے ہیں، لیکن 90% قوانین فطرت ایسے ہیں جن کو انسان نے تلاش کیا ہے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے۔ تو یہ تاریخ کا جو مطلب جو اپنے یہ جو اپنا نظریہ بتاتے ہیں، یہ مطلب ہے جو ریاست کی ابتدا کا نظریہ کہتے ہیں، تاریخی ارتقاء کا نظریہ، تو یہ تاریخی ارتقاء اپنے آپ وجود میں نہیں آیا۔ جی ہاں، یہ انسان کی محنت اور کاوش اور انسان کی جدوجہد سے انسان نے قوانین فطرت تلاش کیے ہیں، جس کی بدولت آج انسان اس ترقی پر ہے، آج اس عروج پر ہے کہ وہ چاند تک پہنچی ہے۔ کارخانے، فیکٹریاں دھڑا دھڑ چیزیں پیدا کر رہی ہیں اور انسان خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ یہ انسانی کاوش ہے، انسانی جدوجہد ہے، انسانی محنت کو بیچ میں سے نہ نکالا جائے۔ تاریخی ارتقاء کا نظریہ جو لوگ تسلیم کرتے ہیں وہ انسان کی کاوش کو، انسان کی جدوجہد کو، انسان کے تجربات کو، انسان کے جو مطلب ہے قوانین فطرت کی تلاش کا جو عمل ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نظریہ غیر مبہم ہے، غیر واضح ہے، غیر مبہم ہے، اور یہ ارتقاء کا سبب اس میں نہیں بتایا گیا۔ ارتقاء کا سبب ہے قوانین فطرت کی تلاش۔ انسان نے تلاش کیا قوانین فطرت کو، پھر جا کر یہ ارتقاء کا عمل ظہور پذیر ہوا، اپنے آپ یہ ارتقاء کا عمل نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔